بتائیں کہ سید مٹھا ہاسپٹل کے ڈی ایم ایس کی نااہلی 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی انسولین تھانہ انارکلی میں ضائع ہو گئی۔ پولیس نے انسولین کے ساتھ دھوپ میں 2 گھنٹے فوٹو سیشن کیا۔ میڈیکل ایس او پیز کے مطابق انسولین کو 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں رکھنا ضروری ہے۔ 10 لاکھ کی انسولین ضائع ہونے پر محکمہ صحت تاحال خاموش ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، سید مٹھا اسپتال کے ڈی ایم ایس جنرل کی نااہلی کے باعث جو ہے پولیس کو بریفنگ نہ دینے پر چوری ہونے والی انسولین ضائع ہو گئی ہے، اور انسولین ضائع ہونے سے محکمہ صحت کے 10 لاکھ روپے کا بجٹ جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ سید مٹھا اسپتال سے چوری ہونے والی انسولین عرصہ دراز سے مارکیٹ میں بھی نایاب ہے، جس سے مریضوں کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ میڈیکل ایس او پیز کے مطابق جو ہے انسولین کو 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھنا ضروری تھا، مگر تھانہ انارکلی میں انسولین کے ساتھ دھوپ میں پولیس نے 2 گھنٹے فوٹو سیشن کیا، اور اب تک انسولین کو گرمی میں رکھا گیا ہے، اور انسولین جو ہے وہ تھانہ میں موجود ہے۔ میڈیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ انسولین کو دھوپ میں رکھتے ہی انسولین کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ضائع ہونے کے لیے تاحال انسولین تھانہ انارکلی میں موجود ہے، جس پر کوئی غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈی ایم ایس جنرل ڈاکٹر عمر چیمہ کی جانب سے پولیس کو انسولین کے حوالے سے یہ بریفنگ نہیں دی گئی تھی کہ اس سے نہ ہی پولیس سے اپیل کی گئی تھی کہ انسولین فریج آئٹم ہے، اسے باہر رکھنے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ڈی ایم ایس ڈاکٹر عمر چیمہ تھانہ میں ایف آئی آر کے لیے پولیس کے ساتھ کئی گھنٹے موجود رہے۔ 10 لاکھ کی انسولین ضائع ہونے پر محکمہ صحت جو ہے تاحال خاموش نظر آ رہا ہے۔ جی سجاد، یہ بتائے گا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایم ایس تھانے میں موجود رہے، تو ان کو تو میڈیکل ایس او پیز کا پتہ ہے کہ انسولین کو اس ٹمپریچر میں نہیں رکھا جاتا، تو یہ ان کی سہون غلطی ہے یا ان سے یہ غیر ارادی طور پر ہو گیا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ڈی ایم ایس جو ہے وہ پولیس تھانے جا کے چوروں کو ایف آئی آر اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے سب سے پہلے جو ہے انسولین کو سیو کرنے کی کوشش کرتے، اور پولیس سے اپیل کرتے کہ اسے فوری طور پر تھانے کے اندر کسی موجود فریج یا باہر کہیں فریج کے اندر جو ہے وہ امانت کے طور پر رکھا جائے، اور اس کے بعد ایف آئی آر استغاثے اور چوری اور دیگر ایف آئی آر دیگر معاملات کی طرف توجہ دی جائے۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی ایم ایس نے ہم سے اس طرح کی کوئی اپیل نہیں کی، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اس طرح کی ایٹم کو فریج میں رکھا جاتا ہے یا یہ خراب ہو جائے گی۔ جی سجاد، یہ بھی بتائے گا کہ گرفتار ملزم سٹور کیپر کا بھائی ہے، تو کیا سٹور کیپر کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی ابھی تک تو سٹور کیپر کی گرفتاری کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے، کیونکہ سرکاری ملازم کو گرفتار کرنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ حاضری جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھر، ایڈریس، ہر چیز جو ہے وہ پولیس اور ادارے کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اصل جو سجاد یہ بھی بتائے گا کہ ملزم کے خلاف کن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر میں کن کن ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے؟ ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ چوری کی دفعات ہی شامل کی گئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اعلیٰ افسران شامل ہیں، ان کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، نہ ہی ان کے جو ہے وہ نامزد جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، کیونکہ اتنے بڑے افیسر کی اجازت کے بغیر یا اس کی ملی بھگت کے بغیر جو ہے انسولین رکشوں کے اندر سے نکالنا اور ہاسپٹل سے باہر لانا جو ہے وہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لہٰذا چھوٹے ملازمین کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو بڑے ملازمین ہیں ان کو سزا نہیں دے رہی۔ جی اور افسوس کی بات ہے کہ وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم کی طرف سے ایم ایس ڈاکٹر کاشف کو ہی کہا گیا کہ آپ انکوائری کر کے ہمیں بتائیں۔ شکریہ سجاد، آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا بادشاہی مسجد کا دورہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد سے ملاقات کی گئی ہے۔ سانحہ جڑاوالا سمیت باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے علماء کرام کے کردار کو سراہا۔ عبدالخبیر آزاد نے کہا اسلام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بات کرتا ہے۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں۔ جی حمزہ، اس ملاقات کا احوال بتائیے۔ جین میریٹ کا تاریخی عالمگیری مسجد بادشاہی مسجد کا دورہ، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات بادشاہی مسجد لاہور کی تاریخی اہمیت اور پس منظر اور حالیہ سانحہ جڑاوالا سمیت باہمی دلچسپی کے امور کو زیر بحث لایا گیا۔ برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ نے سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے مولانا سید عبدالخبیر آزاد اور دیگر علماء کرام کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب کے رہنماؤں کی جانب سے کردار کو سراہا اور قابل تحسین قرار دیا۔ اسلام اقلیتوں کے حقوق کے
ہونے کی بات کرتا ہے اور آئین پاکستان اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن ہے، مولانا سید عبدالخبیر کا کہنا تھا ثانیہ جڑا والا کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان ایک ریاست ہے، کسی کو سزا و جزا دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ جی حمزہ خورشید تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب میں بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ 50 سے زائد کالج لیکچررز کے بوگس تبادلوں کا انکشاف۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب نے اینٹی کرپشن کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا۔ تفصیلات جانیں گے سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب میں بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے اور 50 سے زائد کالج لیکچرز کے بوگس تبادلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا ہے، جس میں 3 سیکشن آفیسرز کا ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکشن آفیسرز پیسے لے کر پنجاب کے دیگر اضلاع میں بوگس تبادلے کرتے رہے ہیں، جس میں لائبریرین سمیت 16 شعبہ جات اور مضامین کے لیکچررز، کامرس، صحافت، ایجوکیشن، اسلامیات، فزکس، سوشیالوجی، لائبریری سائنسز، اردو، انگریزی، پنجابی، اکنامک، جرنلزم، کمپیوٹر سائنس، کامرس، پولیٹیکل سائنس شامل ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے سیکشن آفیسر فائزہ انور کے خلاف اینٹی کرپشن کو خط لکھ کر انکوائری کی استدعا کی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی کرپشن کو لکھے جانے والے خط میں سیکشن آفیسر خرم اور مدثر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے سیکشن آفیسر کی جانب سے ہونے والے بوگس تبادلوں کے امیدواروں کی لسٹ بھی جاری کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اٹیچمنٹ سیکشن آفیسر فائزہ انور کی جانب سے کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکشن آفیسر پرنسپلز کو بلیک میل کر کے بوگس تبادلے کرواتے رہے ہیں اور تبدیل ہونے والے لیکچرز میں سے بیشتر کے گھر بیٹھ کر تنخواہیں لینے کا بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بوگس تبادلوں کی فہرست 50 سے بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن نے صرف ایسے لیکچرز کے نام دیے ہیں جو ابھی تک ان کے علم میں آئے ہیں۔ جی سجاد، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ بجلی کا بل آیا، موبائل بکا، زیور گوایا، کسی نے ادھار اٹھایا، ٹیکسز سے بھرے بجلی کے بلوں نے عوام کے اوسان فیوز کر دیے۔ بجلی کے بلوں میں تاریخ ساز اضافوں کے خلاف شہر میں جگہ جگہ مظاہرے، حکام بالا، سیاستدان، آفیسر سب بجلی کے بلوں پر خاموش۔ بچے، بڑے، جوان، خواتین و حضرات سب لیسکو کو کوستے نظر آنے لگے۔ بل بلاتے عوام کی چیخ و پکار نقار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ بجلی کے بلوں نے بچوں سے معصومیت اور بچپن کی بے فکری چھین لی۔ ڈرائیو اینڈ سندر روڈ پر واقع اسکول میں ننھے طلباء کا بجلی بلوں میں اضافے پر احتجاج۔ ہاتھوں میں احتجاجی پلے کارڈ اٹھائے طلباء کا کہنا تھا، ماں نے سونے کی بالیاں بیچ کر بجلی کا بل ادا کیا، میرے والد بجلی کا بل دیں یا اسکول فیس۔ ننھے طلباء و طالبات نے حکومت اور چیف جسٹس پاکستان سے بلوں میں اضافے کو فوری روکنے کی اپیل کی ہے۔ مانگا منڈی میں مہنگائی کے ستائے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ مزدوروں کا زائد بلوں کے خلاف سبزی منڈی اور مانگا منڈی میں شدید احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا، اتنی مہنگائی کے دور میں اتنے زائد بل کہاں سے جمع کروائیں؟ اعلیٰ حکام ہم مزدوروں پر رحم کریں اور زائد بل کا نوٹیفکیشن واپس لیں۔ بجلی کے بلوں میں بے جا اضافے پر فتح گڑھ کے رہائشیوں کا بھی احتجاج۔ شہریوں نے کینال روڈ بلاک کر دی، بلوں کو پھاڑ کر آگ بھی لگائی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی پوری نہیں آتی لیکن بل پورا آتا ہے، بجلی کے بل اتاریں یا دال سبزی خریدیں۔ ہم لوگ مر رہے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں لیکن بل اتنا آیا ہے کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरा 34,000 रुपये बिल आया जी। 4 महल्ले की जगह है हमारी, तो उसमें आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि 58,000 बिल बंदा किस तरह पे कर सकता है। ہربنسپورہ کے علاقے میں بھی شہری بھاری بلوں سے پریشان۔ لوگ بجلی کے ناقص ترسیلی نظام اور ہزاروں روپے کے اضافی بلوں کے بوجھ سے افسردہ دکھائی دیے۔ کیمرامین بلال علی کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ کبھی ایک ٹیکس، کبھی 2 اور اب بے شمار ٹیکسز بجلی کے بل عذاب بن گئے۔ لیسکو کے ہزاروں کی تعداد میں جلے اور خراب میٹرز کی تبدیلی بھی بڑا ہتھیار بن گئی۔ میٹرز بدلنے کے بجائے معمول سے زیادہ اوسط ریڈنگز ڈال دی گئیں۔ لیسکو کے جلے اور خراب میٹرز کی تبدیلی بھی بڑا ہتھیار بن گئی۔ میٹرز بدلنے کے بجائے معمول سے زیادہ اوسط ریڈنگز ڈال دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق جس تاریخ کو ریڈنگ لی جاتی ہے، مزید ایک ہفتے کی اوسطن شامل کر دی جاتی ہے۔ صارفین کو ایک دن پہلے بل پہنچنے کے پیچھے لیسکو کی یہی کاریگری پنہا ہے۔ میٹرز کی عدم دستیابی، جلے اور خراب میٹر تبدیل نہ کرنے کا ملبہ بھی عوام پر۔ ادارے نے اپنی کوتاہی کا کفارہ کرنے کے بجائے اضافی بلز بھجوا دیے۔ روٹی کیسے کھائیں عوام بھول گئے، اب صرف خوفناک بل ادا
ادا کرنے کی فکر ستانے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ کوئی نجات دہندہ بھیجیں جو لیسکو سے جان چھڑوائے۔ دوسری جانب لیسکو اتھارٹی کی توجہ ریکوری پر مرکوز۔ ریکوری سٹاف کی ہفتہ وار چھٹی بھی منسوخ کر دی گئی۔ بلوں کی اقساط پر پابندی نے انڈسٹریل صارفین کو خوار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بل جمع کروانے کی شرح میں 25% تک کمی ہوئی۔ لیسکو دفاتر کے باہر اقساط کروانے والے صارفین کا رش۔ متعدد سرکاری ادارے بھی تاحال بلوں کی ادائیگی نہ کر سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کمرشل مارکیٹس کے نئے اوقات کار جاری۔ ہول سیل، پرچون اور دیگر کمرشل مارکیٹس ہفتہ سے پیر رات 10 بجے تک کھلیں گی۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور کافی شاپس کو پیر تا جمعرات رات 11 بجے تک کاروبار کی اجازت۔ ضلعی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ تفصیلات عمران اکبر کی رپورٹ میں۔ سموگ، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور توانائی کی بچت کے اقدامات۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے کمرشل مارکیٹوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے۔ ہول سیل، پرچون و دیگر کمرشل مارکیٹس ہفتہ سے پیر 10 بجے تک کھلیں گی۔ شہر بھر کی کمرشل مارکیٹس اتوار کو دن 2 بجے سے رات 10 بجے تک ہی کھل سکیں گی۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور کافی شاپس کو پیر تا جمعرات رات 11 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ جمعہ سے اتوار تمام ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور کافی شاپس رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے، تاہم رات 12:30 بجے تک ہوم ڈلیوری کی جا سکے گی۔ ملک شاپس، تندور، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس، CNG اسٹیشنز اور پنکچر والی دکانوں کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے تاجر برادری کو ضلعی انتظامیہ سے تعاون کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مہنگائی ختم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھنے لگی اشیاء خوردونوش کے دام ہو گئے بے لگام۔ سبزیاں، برائلر، انڈے، آٹا سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ شہریوں کے لیے خریداری کرنا مشکل ہو گیا۔ مہنگائی کا زور بڑھنے لگا، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ سرکاری ریٹ لیسٹ میں 8 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ مہنگائی میں ریٹ لیسٹ بھی نظر انداز، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ ٹماٹر 8 روپے مہنگے ہو کر 80 روپے کلو مقرر۔ درچاول ٹماٹر 130 روپے کلو فروخت۔ بینگن کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ، 100 کے بجائے 140 روپے فی کلو تک دستیاب۔ کریلے 10 روپے مہنگے ہو کر 120 روپے کلو ہو گئے، مارکیٹ میں 160 روپے کلو بیچے جا رہے ہیں۔ بھنڈی، اروی 10 روپے، پھول گوبھی، شلجم، گھیا توری 5 روپے فی کلو مہنگی ہوئی۔ پولٹری مصنوعات بھی غریب کے لیے خواب بننے لگیں۔ مرغی کا گوشت 12 روپے مہنگا ہوا، قیمت 579 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈے 1 روپے اضافے سے 299 روپے فی درجن کی سطح پر پہنچ گئے۔ مہنگائی سے شہریوں کی چیخیں نکل گئیں۔ کہتے ہیں گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ سبزی وغیرہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، چینی بھی ہمارے فولڈ سے باہر ہے، ٹھیک ہے، آٹا وغیرہ انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا، کسی غریب نے کیا کھانا۔ اب گوشت دیکھ لیں، سستا ہوتا ہے پھر اس کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ میں 1 گھنٹہ ہوگا ہوں پورے بازار میں پھر رہا ہوں سبزی لینے کے لیے، جو سبزی سستی ہے جو لے رہے ہیں، جس سبزی کو ہاتھ لگاؤں وہ بھی مہنگی دے رہے ہیں، سب سے مہنگی دے رہے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگ رہا۔ چلو غریب آدمی دال ہی کھا لے، دال کی طرف ہو جاتا ہوں، وہ دالیں بھی اتنی مہنگی حد سے زیادہ۔ مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے کا ہو گیا، جبکہ چینی 165 روپے فی کلو تک بکنے لگی۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ کاروباری ہفتے میں روپے کو سنبھالا نہ ملا، کرنسی مارکیٹ میں ڈالر ریٹ بے لگام رہا۔ ڈالر کا سرکاری ریٹ رواں ہفتے 300 روپے کی حد عبور کر گیا۔ اسٹیٹ بینک زر مبادلہ ذخائر سنبھالے رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 12 روپے مہنگا۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیں۔ کاروباری ہفتہ روپے کی بے قدری کے نئے ریکارڈ بناتا رہا۔ ہفتہ بھر میں ڈالر کی دھواں دار اننگز جاری رہیں۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 22 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 12 روپے کا اضافہ ہوا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر کے سرکاری ریٹ نے ٹرپل سینچری مکمل کی۔ 24 اگست کو انٹر بینک ڈالر ریٹ 300 روپے تک پہنچ گیا اور 25 اگست کو ڈالر 301 روپے کی حد پر بند ہوا۔ دوسری جانب ڈالر خریداری کا تمام دباؤ اوپن مارکیٹ میں رہا، جس سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 317 روپے تک چلا گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق درآمد کنندگان اپنے آرڈرز کے لیے ڈالر خریداری کی کوشش میں ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک اپنے زر مبادلہ ذخائر کم از کم 8 ارب ڈالر تک رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور خریداری بڑھنے سے اوپن مارکیٹ میں تیزی رہی۔ اوپن مارکیٹ اور سرکاری ریٹ میں فرق بڑھنے سے ترسیلات زر میں مزید کمی کا خدشہ بھی موجود ہے۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ شہر لاہور میں ایک بار پھر سے کرکٹ میلہ لگنے کو تیار۔ ستمبر کے پہلے 6 روز میں ایشیا کپ کے 3 بڑے میچ کھیلے جائیں گے۔ چوکوں اور چھکوں کی بہار ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران کو 28 اگست تک انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ذمہ داریاں تفویض کر دیں۔ میٹنگ منٹس بھی جاری کر دیے گئے۔
एशिया क्रिकेट कप का मेला सजाने के लिए जिलाई हुकूमत की तैयारियां जारी। एशिया कप के 3 बड़े मैचेस खेले जाएंगे। डेप्यूटी कमिश्नर राफिया हैदर ने अफसरान को इंतजामात की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस उमर मकबूल तीनों मैचेस के फोकल पर्सन तैनात। ट्रांसपोर्ट, मेट्रो बस रूट, ट्रैफिक और पुलिस के साथ राबते की जिम्मेदारी एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर अदनान रशीद के स्पुर्द। आरजी अस्पताल और मोबाइल यूनिट का इंतजाम CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल करेंगे। कजाफी स्टेडियम के अंदर सफाई की जिम्मेदारी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट सरफराज हुसैन। मेन इंटीरियर के इंतजामात असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ अंजाम देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन मुकामी होटल में मेहमानों के साथ राबते में रहेंगे। DC लाहौर राफिया हैदर ने तमाम अफसरान को 28 अगस्त तक इंतजामात को हतमी शक्ल देने की डेडलाइन दे दी। तो खबर दें आपको, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं निगरान हुकूमत का मकसद 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। एक दिन भी ऊपर गया तो हम अदालत जाएंगे। 3 मरतबा बिजली के यूनिट्स में इजाफा कर दिया, हम उन भेजे गए बिलों को नहीं मानते। जमात इस्लामी पाकिस्तान को बचाने के लिए सरगर्म है। मंसूरा में तकरीब से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुल्क की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गुज़िश्ता 5 साल में 3 हुकूमतें आई और इन सब ने वही किया जो इनको IMF ने कहा। रोज एक नया ऐलान कर दिया जाता है। 3 मरतबा बिजली के यूनिट्स में इजाफा किया गया। भेजे गए बिलों के खिलाफ हर जगह एहतजाज करेंगे। 3 बार बिजली की कीमतों में इजाफा करके आज पाकिस्तान में बिजली का फी यूनिट 56 रुपया पर है। हम हैरान हैं कि एक घर का बिल 40,000 50,000 आया है। सिराजुल हक ने हुकूमत के मुतालिक बात करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत का मकसद 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। अगर 90 दिन से एक दिन भी ऊपर गया तो हम अदालत में जाएंगे। 90 दिन से एक दिन का इजाफा भी जमात इस्लामी के लिए नाकाबिल कबूल है। जमात इस्लामी ने मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला भी किया है और इंशाअल्लाह ताला हम अदालत उज़्मा में जाकर 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करेंगे। सपूत बांग्लादेश दिलावर हुसैन सैयदी को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब सजाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के रहनुमा शहजाद सईद चीमा कहते हैं इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224 को ओवर रूल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात बर वक्त करवाए। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आईनी मुद्दत में इंतखाबात पर इत्तफाक किया है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224 को ओवरऑल नहीं कर सकता। इलेक्शन बर वक्त करवाए जाएं। अगर किसी बहाने के साथ ताखीर हुई तो ये आइन शिकनी होगी। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आईनी मुद्दत के अंदर ECP इलेक्शन कराए और उसकी तारीख अनाउंस करे, और अगर वो किसी भी हीले बहाने के साथ अगर ये करेगी तो वो आइन शिकनी करेगी, और आइन शिकनी की इजाज़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं देती। शहजाद सईद चीमा का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इलेक्शन के इंतजामात करे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात में अपने मुतालबात सामने रखे गए। इलेक्शन के इनेकाद के लिए हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आइनी पाबंदी है कि वो इलेक्शंस कराए, जनरल इलेक्शन सन 2023 कराए आईनी मुद्दत पूरी होने पे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा का कहना था कि मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है। आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। इंतखाबात से कबल मेंबरान कौमी असम्बली के हलकों में फंड्स की बारिश के मंसूबे पर दूसरी मरतबा कदगन लग गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर शुदा फंड्स पर एतराज़ लगा दिया। फंड्स जारी करने से कबल सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी फाइनेंस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब में निगरान हुकूमत ने LDA को जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स जारी ना किए और दूसरी मरतबा भी प्रपोजल पर एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत ने 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के अरबों रुपए LDA को जारी करने से रोक दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दूसरी मरतबा एतराज़ लगा दिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी इजलास में तरक्याती कामों से मुताल्लिक वर्किंग पेपर पेश किया गया। वज़ीर आला ने इंतखाबी हलकों में काम करवाने से मुताल्लिक सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी खजाना पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। कमेटी तरक्याती कामों से मुताल्लिक अपनी जामे रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी को तरक्याती काम करवाने से पहले इलेक्शन कमीशन से इजाजत की भी हिदायत की गई है। डिवीजनल वर्किंग पार्टी ने 7 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दी। लाहौर के तमाम कौमी व सूबाई असम्बली हलकों में PCC, सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे मुकम्मल किए जाने थे।
سانحہ جڑاوالا کی شفاف تحقیقات کی استدعا لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ سانحہ جڑاوالا کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے۔ گریس بائبل فالوشپ چرچ پاکستان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سانحہ جڑاوالا کے مقدمے میں 500 سے زائد افراد ملوث ہیں۔ پولیس نے محض 25 سے 30 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ CCTV ویڈیوز میں نظر آنے والے ملزمان کو بھی قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے۔ عدالت متاثرہ فیملیز کی امداد فراہم کرنے کا حکم دے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی شروع کر سکیں۔